اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 6، آیت نمبر 65۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بڑھا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ ہمارا جو قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے اس میں یہ پچھلی کچھ آیات اور یہ والی بھی آیت جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو قیامت میں اللہ پاک ہمیں عذاب کی وعید دیتا ہے، مینز عذاب سے ڈراتا ہے، اور اس کی ایک جھلک جو ہے اس دنیا میں بھی اللہ پاک نے لوگوں کو دکھائی، اور وہ اس کا اصول ہم نے لاسٹ آیت جو ہم نے ویڈیو میں دیکھی تھی اس میں دیکھا کہ وہ صرف تب ہوتا ہے جب کوئی کسی قوم میں رسول آتا ہے۔ جب رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پھر ایک چھوٹے پیمانے پہ اس قوم کے لیے اسی دنیا میں سنا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں اور وہ بھی اپنی قوم پہ آئے، تو کیا ان کا فیصلہ بھی ہوا؟ ہاں یقیناً ہوا، اور اس کا اصول یا وہ کیسے ہوا وہ اس آیت میں بیان کر دیا کہ اس کا طریقہ کیا یوز کیا۔ اس سے پہلے جو طریقہ کار یوز ہوتے تھے وہ ہم نے مختلف قرآن پاک کے واقعات میں سے دیکھے ہیں، یا جو عذاب کے مختلف قوموں کے عذاب کے بارے میں ہے، جیسے فرعون کی قوم کے ساتھ فرعون کے ساتھ کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھرو، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو اونٹنی کا وہ سارا واقعہ ہے، یہ سارے آپ کو یاد ہوں گے۔ وہ ان کی بستیاں ہی تباہ کر دی گئیں، الٹ دی گئیں، اور ان پہ مختلف اور قسم کے عذاب نازل کیے گئے، تو اس طرح کے عذاب ہوئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ والا، اب یہاں اس کی تھوڑی ڈیٹیل مختلف طریقے بتائے جا رہے ہیں، ان میں سے کون سا طریقہ یہاں یوز ہوا ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، کہ یہ اللہ ہی ہے، یہ کوئی انسان، کوئی اور مخلوق، کوئی اور چیز یا ایون رسول خود اس پہ قادر نہیں ہے، نہ ہی وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ ہم نے دیکھا، بہت ساری مطلب کافی ساری جگہوں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور میں نے بھی اس پہ کچھ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں رسولوں کے ٹاپک میں میرے خیال سے، تو وہ اگر کسی کو ہو پلے لسٹ، ویسے میں نے اس سارے ٹاپکس کی پلے لسٹ علیحدہ علیحدہ بنی ہوتی ہے، آپ کچھ اس میں سے پلے کرنا چاہیں، کوئی پلے لسٹ پلے کرنا چاہیں یا ویڈیوز دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف طریقے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے، قادر اللہ پاک ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ یہ جس چیز کی جلدی کر رہے ہیں یہ میں نہیں دوں گا، اور نہ ہی آپ کہیں، یا یہ جو معجزے مانگ رہے ہیں میں ان کو کوئی معجزہ نہیں دوں گا۔ اس طرح کی بہت ساری، آپ کو اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ آسمان پہ سیڑھی لگا لیں، شاید یہ آپ نے آیت سنی ہو، میں نے ویسے اپنی اس پہ ویڈیو کی ہوئی ہے۔ تو اللہ ہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیجے، وہی ہے جو عذاب اوپر سے بھیج سکتا ہے۔ مینز مختلف کا ہم نے دیکھا کہ ان پہ ایسی جیسے حضرت یہ تو سب کو پتہ ہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا جو عذاب، ان کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا، تو وہ آسمان سے مطلب اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ وہ سیلاب ہی ہر طرف پانی پانی ہو گیا، تو وہ اوپر سے عذاب آیا۔ اور بھی جیسے کئیوں پہ وہ ٹڈیوں کی یا اس طرح کی بارش کر دی یا کچھ ایسا۔ تو
یا تمہارے پاؤں تلے سے بھی کئی عذاب، مینز کہ زمین کے زلزلے وغیرہ یا پھٹ گئے. ان زلزلوں کو آج کے زلزلوں سے نہیں، یہ وہ جو اصول بیان ہوا کہ رسول جب آ جاتا ہے تو ان کی قوم پہ وہ عذاب ہوتا ہے. یا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا دونوں آسمان سے بھی پانی برسا اور نیچے زمین نے بھی، اللہ پاک فرماتا ہے وہاں کہ زمین نے بھی اپنا پانی اگلنا شروع کر دیا، تو وہ دونوں کا مل کے اتنا پانی بن گیا، سیلاب بن گیا. تو یہ دونوں ہیں. اب یہ یہاں تیسرا طریقہ ایک بتایا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو دوسرے واقعات ہیں قرآن پاک میں، وہ ہم نے اس سے پہلے والے 2 ہی طریقے سنے ہیں یا اس میں وہی ہے. تیسرا کیا ہے؟ یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بڑھا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے. تیسرا عذاب کا طریقہ کیا بتایا؟ کہ ایک کو دوسرا جو ہے وہ ان پہ لڑائی کروا دے اور ان پہ مطلب وہ ان پہ لڑائی کر کے ان کو قتل کر دیں، ان کو عذاب کا وہ مطلب وہی ان کے کسی کو کاٹ دیا، کسی کو مار دیا اور کسی کے ویسے عذا کاٹ دیے اور اس طرح کے، تو وہ عذاب کی ایک صورت ہی بن جاتی ہے نا. تو یہی وہ تیسرا طریقہ ہے جو نبی پاک سے، اب آپ اس کو ریلیٹ کریں تو یہی وہ طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چوز کیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ 3 الٹیمیٹم دے دیے کہ یا ایمان لے آؤ، یا یہ زمین چھوڑ دو، یہاں مطلب یہ عرب کا علاقہ ہی چھوڑ دو، علاقہ بدر ہو جو دوسرا. تیسرا یہ کہ پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جو. یہ وہ قتل والی جو تیسری تھی، یہ وہی عذاب والا تھا. یہاں ایون ملک بدر کرنا وہ بھی سارٹ آف اسی کا طریقہ تھا، لیکن مین کہ قتل ہو، پھر اگر جو سامنے ہوگا کھڑا ہوگا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے. اور جو اہل کتاب تھے ان کے لیے ایک چوتھی آپشن بھی تھی، وہ یہ تھی کہ تم یہیں رہ سکتے ہو لیکن جزیہ دو گے، اور مینز تم اپنے اس پہ ایمان رکھ سکتے ہو، کیونکہ وہ اصل میں تو توحید کے ماننے والے ہی تھے، اہل کتاب ہی تھے، تو وہ اس پہ تم عمل کر سکتے ہو لیکن تم اس کا پھر جزیہ دو گے. لیکن جو مشرکین تھے یا جو کافر تھے ان کے لیے 3 ہی آپشن تھی، اور تیسری آپشن یہ تھی کہ اگر ان دونوں میں سے نہیں مانتے تو پھر قتل کر دیے جاؤ گے. تو وہ قتل کرنا وہ اصل میں عذاب کا، جس کے یہاں کہ ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے. تو یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چوز کیا. مینز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں بھی جب رسول آ جاتا ہے تو اس جو قیامت کے دن کا اللہ پاک وعدہ کرتا ہے کہ اس دن یہ حساب کتاب ہوگا اور جو نہیں مانیں گے ان کو عذاب دیا جائے گا، اس کا اس دنیا میں جھلک اللہ پاک دکھاتے ہیں جب رسول آتا ہے. صرف تب جب رسول آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو اس کی مختلف آج کا جو ویڈیو آج آیات میں شیئر کر رہا ہوں اس کے بارے میں. اچھا آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں. وہی بات جو تھوڑی سی آج لمبی اور مشکل تھی وہ، لیکن اللہ پاک یہاں کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں کیسے مختلف پہلوؤں سے تم لوگوں کو چیزیں یہ سمجھاتا ہوں، کہ کتنی آپشنز بتا دی ہیں، کس طرح بتا دی ہیں، اور سارا کس لیے؟ تاکہ شاید وہ سمجھ جائیں. اب یہ وہ تبھی سمجھیں گے نا جب وہ اپنی زبان میں اگر اوپر عربی ہم پڑھیں اور عربی کی تلاوت کرتے رہیں تو کیا یہ باتیں ہم سمجھیں گے؟ تو اللہ پاک ہمیں خود سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے، جس کو میں بار بار اس کو بیان کرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، کہ یہ سمجھنا اصل میں یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے، یہ فرض ہے ہم پہ. اور ہم صرف عربی پڑھ کے اور وہ ثواب کی نیت میں کہیں فاتحہ خوانی کروا دیے وہ. اور اس چینل کا بھی اور یہ ویڈیو بنانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ کو ساتھ یہ اس طرح کی ترتیب سے بہت امپورٹنٹ آیات شیئر کروں. مین مقصد یہ شیئر کرنا ہی ہے تاکہ آپ خود اس پہ غور و فکر کریں. ساتھ میں تھوڑی بہت اپنی ڈیٹیلز یا اپنی سمجھ میں بیان کر دیتا ہوں کہ کوئی اس سے استفادہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مین مقصد یہ ہے، آیت کا حوالہ نمبر اوپر ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی کا ترجمہ کر کے اس کو پڑھیں، سمجھیں اردو میں اور اس پہ غور و فکر کریں. جزاک اللہ خیر.